یہ سمجھو جو پھر استقبال ہے، باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے. مولانا صفات علی محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دینی سوالات کے جوابات کا سلسلہ دوبارہ سے ان سے شروع کرتے ہیں. اچھا مولانا صاحب، ایک بھائی ہے عدیل ہے، ابھی ہمارے بھائی عدیل نے یہ پوچھا ہے کہ مجھے میرا لے کر اپنا بیٹا بنا لیا اور میں اپنے والد سے ہم کی جگہ ہو گئے، جی تو کیا میرا حصہ اس میں ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ میرے تینوں سگے بھائی آپس میں والد صاحب کی وراثت کا ارادہ رکھتے ہیں. جی جی سب سے پہلے ہم گود لینے کے مسئلہ کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم یہ عرض کریں گے کہ بھائی کو کسی نے گود لیا یا لے پالک بنایا تو اس سے بھائی شرعی طور پر اس کے بیٹا نہیں بنے. یعنی اسلام میں کسی کو بیٹا یا بیٹی بنانے کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں اگر کسی کی اولاد کو کوئی لے رہا ہے تاکہ اس کی تربیت کر دے، اس کا خیال رکھے، بچہ نہ ہونے کی وجہ سے اس شوق کو پورا کرے، تو اس بات کی گنجائش ضرور پائی جاتی ہے اور یہ اچھی چیز بھی ہے، اس میں اس کو ثواب بھی ملے گا. البتہ بچے کی نسبت اس کے اصلی باپ کی طرف ہی ہوگی. بچے کو اپنے نسب میں شامل کر لینا، اسے اپنے صلبی بیٹے کا درجہ دینا، یہاں تک کہ وارث بھی بنانا صحیح نہیں ہوگا. زمانے جاہلیت میں طریقہ رائج تھا کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا جاتا تھا اور اس کو سگے بیٹا کے جیسے وارث بھی بناتے تھے لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تصور عام تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا. اللہ رب العالمین نے اس تصور کو ختم کرنے کے لیے باضابطہ آیت کریمہ اتاری اور کہا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے پاس زیادہ انصاف کا راستہ ہے. جی یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے. جب بات یہ واضح ہو گئی کہ عدیل بھائی کسی کی گود لینے کی وجہ سے کسی کے پاس گئے تھے تو ان کے سگے بیٹے وہ نہیں ہوئے. ہاں گود لینے والے اگر ان کو کچھ دینا چاہتے ہوں، جیسے ہدیہ کرنا چاہتے ہوں یا 1/3 مال میں سے ان کو وصیت کرنا چاہتے ہوں، تو عدیل بھائی کو اپنے مال میں سے ہبہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے مال میں سے وصیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کے وارث نہیں ہوں گے. وارث کن کے ہوں گے؟ عدیل بھائی اپنے والد کے وارث ہوں گے، سگے والد کے جن کے نطفہ سے وہ پیدا ہوئے ہیں. اس ناحیہ سے ان کے جو 4 بھائی ہیں ان کو لے کر کے اگر اپنے والد کی جائیداد تقسیم کر رہے ہیں تو چاروں بھائیوں کے بیچ وراثت کی تقسیم ہوگی اور عدیل بھائی بھی اپنے والد کی جائیداد کے حقدار ٹھہریں گے، اگرچہ ان کو اپنے لے پالک کے باپ جو ہیں یا جنہوں نے ان کو پوسا اور پالا تھا ان کی طرف سے کچھ مل رہا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے باپ کی وراثت کے یہ برابر کے حقدار ہوں گے. اور ان بھائیوں کو حق نہیں بنتا ہے یہ کہنے کا کہ ان کو تو دوسرے نے لے لیا تھا، ان کو پوسا پالا تھا، اس لیے ان کو ہم وراثت میں سے نہیں دیں گے. نہیں، ان کو وہ دیں نہ دیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اپنے والد کی جائیداد کے وہ ضرور حقدار ٹھہریں گے اور اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا. یہاں تک کہ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھائی مالی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ مضبوط ہے، لیکن اپنے والد کی جائیداد کا وہ حقدار ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا حق لینے کے بعد اپنے بھائیوں کو دے دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو اپنے والد کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا. واہ واہ مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی مفصل جواب دیا اور بہت ہی تسلی سے جواب دیا. یقیناً عدیل بھائی کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گیا ہوگا.